محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداران امام باب العلم امام بارگاہ مسیساگا کی 1448 ہجرہ کی میری آخری مجلس. مسلسل آپ سے معروضے کر رہا. الحمدللہ اب تو سب کو رٹ گئی یہ دعا. صرف دو دعائیں، ایک خواہش ہے ایک دعا ہے. خواہش کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دو دعائیں کہ پروردگار تو ہم کو اس دنیا میں مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. دوستو آپ سوچو، زیارت نصیب ہو، اٹس ناٹ ایزی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں تو جب چاہے جب جا سکتا، نو. اپنی مرضی سے جاؤں گا. تم اپنی مرضی سے نہیں جاتے، ایک لسٹ جاتی، اس لسٹ کے تحت تمہاری زیارت ہوتی ہے. اب میں تھوڑی سی مثال دیتا اس کا. ہم سب کو کربلا مولا لے کر جائے. ہم کربلا مولا پہنچے، چیک ان کر لیا، سب کر لیا ہوٹل میں. دین وی پلان. کیا پلان کرتے کہ ہم 10 بجے جائیں گے. نہیں جاتے بس 10 بجے پلان کر رہے، بٹ وی ڈونٹ گو. 12 بجے جاتے، 1 بجے جاتے. ہاں یہ ہماری پلاننگ ہے کہ 10 بجے جائیں گے. نہیں سمجھے. ہر روز مولا حسین کے روضے میں جو ملائکہ ہے، آپ اس نے دخل جب پڑھتے تو آپ یہ سلام کرتے ان ملائکہ کو کہ جو وہاں پر موجود ہے. میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا بچوں کو کہ باقاعدہ ایک رجسٹر پیش ہوتا مولا حسین ہر امام کے لیے کہ آج اس وقت پہ یہ آئے گا، اس وقت پہ یہ آئے گا، اس وقت پہ یہ آئے گا. وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، مرضی حسین ہے. آپ سمجھ رہے؟ ایک پورا پروٹوکول ہے کہ اس پروٹوکول کے تحت آپ جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کتنی بڑی زیارت ہے، ہر امام کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مولا حسین کے لیے. مولا مشکل کشا کے پاس جاؤ، وہاں پہ بھی یہی. اس نے دخل پڑھ کے آپ ملائکہ سے اجازت لیتے. اس کے بعد آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وفی الآخرت شفاعت الحسین. دوستو جو ایٹرنل لائف ہے نا تمہاری، ہمیشہ کی زندگی جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے، کمپلیٹلی ہمارے ذہنوں پہ آتی نہیں یہ بات. ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے اسلام کو. ایک چیز یاد رکھو، میں ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا کہ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے ہی نہیں گرانٹیڈ. یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو ورک. آپ کو کرنا ہے. آپ مثال کے طور پہ اللہ رازق ہے، وعدہ کیا ہوا رزق دیں گا. آپ گھر میں بیٹھ جاؤ کہ تو رازق ہے دے مجھے، ایسا نہیں دے سکتا. قادر مطلق ہے، دیوار میں سے رزق دے سکتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا تم کوشش کرو، ٹرائی کرو، دین آئی ہیلپ یو. اور اس کی مثال معصومین نے دی. مولا کو کیا ضرورت ہے یہودی کے باغ میں کام کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ باغ جا کے مولا محنت کرے. کیوں کرے؟ صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ میں علی ہو کے بھی کرتا ہوں. گھر میں مت بیٹھو، ٹرائی کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. اب یہ یاد رکھو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. دوستو زیارت حسین کے لیے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا نعمتیں. آج ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ 1000 حج کا ثواب بتایا گیا. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن 1000؟ اس میں شک مت کرو کہ کیسا ہوگا. جیسا غریب امام کی زیارت کے لیے اللہ کا رسول کا زمانہ، سرکار بول رہے میرا 8واں فرزند خراسان میں شہید ہو کے دفن ہوگا، اس کی جو زیارت کو جائے گا اللہ 10 حج کا ثواب دے گا. تو راوی نے کہا 10 حج، کہا 20، کہا 20، کہا 30. اس لیے کہ یہ لوگ مالک ہے، جو چاہے دے سکتے ہیں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ کوئی شک ہے ان کی ملکیت پہ؟ ہر چیز ان کی ہے.
کائنات ان کی ہے، آپ اس پہ شک مت کرو، اس لیے کہ حدیث کتاب پڑھتے ہو تم. کیا بول رہا میں؟ زمین اور آسمان ہر چیز ان کی ہے. ہم حدیث کتاب میں کیا اللہ کیا بول رہا ہے؟ ان کی محبت میں نے پیدا کیا. ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی، یہ اللہ کا جملہ ہے نا. میری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا. ایسا پیدا کیا کہ جبرائیل جیسا ملک پریشان ہو گیا، تڑپ کے کہا یا رب ومن تحت الکسا، ارے یہ ہے کون؟ تو مرکز بتایا میری مظلوم شہزادی کو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یو پیپل آر ریئلی لکی. ماشاء اللہ باب العلم میں مسلسل دیکھ رہا ہوں پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. بولا سلامت رہے. اب یہ نہیں کہ عابد گلگرامی چلے جائیں تو پھر کل سے ریلیکس ہو جائیں گے. محرم میں کوئی ریلیکس نہیں ہونا. کم از کم ایک مجلس تو کرو روز. خود کرو، بچوں کو لے کے آؤ، بچوں کو ضرور لے کر آؤ کہ ان کو عادت ہو جائے کہ امام بارگاہ کو جانا ہے. ایسا فرش اعظم پہ بیٹھنے کی عادت ہو. اس لیے کہ دوستو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے کل کہا یہ بات کہ حسین کی مجلس میں بیٹھا کوئی جتنی دیر بیٹھا ایک نگاہ کرم زمانے کی امام کی ضرور پڑتی ہے. آپ سوچو اعمال نہیں ہے ایسے کہ امام مجھے دیکھے، میرے اعمال نہیں ہے، حسین کا صدقہ ہے ان کے فرش پہ بیٹھنے کا کہ امام دیکھ. اس کو ایزی مت لو. وہ ان کے دیکھنے سے کتنی بلائیں اور مصیبتیں ٹل گئی، آنے والی پریشانیاں دور ہو گئی، لائف کے آبسٹیکلز دور ہو گئے، جتنے ہرڈلز تھے وہ ختم ہو گئے. میں وہی کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ ہرڈلز ہے، آبسٹیکلز ہے، مولانا کیا کرنا. ارے تمہارے پاس کیسا ہے بھائی؟ حسین ہے نا تمہارے پاس. یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بلیو کہ یہ دیں گے، لیکن بٹ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام حسین. اگر میں کچھ نہیں کرنا چاہتا مولانا حسین کے لیے، ڈم بن کے رہنا ہے. حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، سمجھ رہے؟ میں یوتھ کو بول رہا ڈم نہیں چاہیے، ریولیوشنری چاہیے. حسین ریولیوشنری شیعہ چاہتے، امام بھی وہی چاہتے. تو حسین کی طاقت، مولانا حسین کی طاقت کا کوئی امیجن کر سکتا؟ آج زندہ معجزہ ہے. آج کی بات کر. آپ بولیں گے آج کیا ہو رہا معجزہ؟ 40 واک کیا ہے؟ پیچھے والے خاموش بیٹھے ہوئے. جانا ہے 40 کو؟ بہت اچھے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج مجھے بھی بہت خوشی ہوگا ظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین شاعر، بہترین انسان. میں بہت عرصے سے واقف ہوں. پہلی ملاقات ہماری نجف اشرف کی تھی 10 12 15 سال، پھر میلبورن میں ہوئی تھی. بہرحال اللہ ان کی زبان میں اثر دے، ان کے قلم میں اثر دے. تو بہرحال تو آج زندہ معجزہ ہے کربلا 40. دنیا کے جتنے اجتماع ہیں، جتنے بنگلہ دیش میں بھی ہوتا، انڈونیشیا میں بھی ہوتا، کئی جگہ ہوتا، یہ سارے اور 40 واک میں ہر چیز کی فرق ہے. ایسی پیسفل واک، ایک پیراڈائز سے دوسرے پیراڈائز کو جا رہے ہیں، ایک جنت سے دوسری جنت کو جا رہے ہیں. نہیں کتنا پیسفل جاتے ہیں. ہر جگہ کا آدمی ہے. غور سے سنو، میں اپنی مجلسوں کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، آج کی آخری مجلس. ہر شہر کا آدمی، افریقانہ ہے، امریکن ہے، کینیڈین ہے، اردو سپیکنگ ہے، عجمی ہے، عربی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے نیشنلٹی کا جو وہاں پہ نہیں رہتا. پلس ہمارے ہندو بھی رہتے، ہندو بھائی بھی رہتے، کئی لوگ ہیں. سب واک کر رہے ہیں، جتنے واک کر رہے ہیں. اور ایک سمندر ہے سروں کا جو جا رہا، کسی کو کہیں کوئی اسکریچ نہیں آیا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کربلا سے باہر جائیں گے لڑیں گے، سگے بھائی لڑیں گے، افسوس سے کہہ رہا، افسوس سے کہہ رہا، سگی بہنیں لڑیں گے،
یہ خط رحم چھوڑو ورنہ زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے دیا. جب تک خط رحم کرتے رہو گے فائدہ کیا ان زیارات کا؟ کیا مولا حسین اس کی زیارت قبول کریں گے؟ ہم کو چیک کرنا ہے زیارت پہ جانے سے پہلے. معافی مانگ کے جانا. واٹس ایپ کی وہ معافی نہیں, وہ روٹین معافی ہے, ایک فارمیلٹی ہے. وہ پرسنلی کال کرو, سب کو راضی کر کے جاؤ تو حسین تم سے راضی ہوگا. میں کیا بول رہا, میں جانتا خاندان ٹوٹے ہوئے یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے. اب بڑا پراؤڈلی بیٹھے ہوئے مجلس میں, یہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ بھی بیٹھے, مسجد نماز میں یہ بھی بیٹھے ہوئے, لیکن کیسے بیٹھتے نماز میں؟ تھوڑا سا دور بیٹھتے, کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑے. میں کیا بول رہا یار, کیا بول رہا میں, مسافہ نہ کرنا پڑے. پھر شیعت ہے, پھر مولا حسین کے چاہنے والے. ہاں میں عورتوں کا بول رہا, تم پوش کرو اپنے ہسبینڈز کو. کل کی مجلس کے بعد خواتین کا میسج آیا یہاں کی مینجمنٹ کے پاس کہ یہ تو ٹھیک ہے مردوں کے لیے, تو ٹھیک ہے عورتوں کے لیے سوری, کہ اپنی مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کی ریسپیکٹ کرنا, مدر ان لا کی ریسپیکٹ کرنا. بالکل صحیح ہے. مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ عورتوں کی تو سن لی تھے نا, آپ خوش ہو گئے تھے کل. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے ہماری کمیونٹی میں. پھر زیارت کیسے؟ اپنے ان لاز کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ آپ کی مدر سے, آپ کی مدر ان لا سے, آپ کے فادر ان لا سے, آپ کے ان لاز کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ آپ بیوی کو ڈنڈا دے رہے ہیں, تم نہیں جانا وہاں پہ, تم یہ نہیں کرنا, اور کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. جیسے لڑکی اپنی ساس اور سسر کو ماں کی طرح ریسپیکٹ کر رہی, ویسے آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ بھی اپنی ساس سسر کو ماں کی طرح ریسپیکٹ کریں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو وہ کیوں کرے گی؟ وہ کیوں کرے گی بھائی؟ جب تم کرو, گیو اینڈ ٹیک کا حساب اسلام میں. تم دو, اور ایک بات بولوں, ظلم نہیں کر سکتے آپ, بیوی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ظلم نہیں کر سکتے کہ میں مرد ہوں تم نہیں جانا, تم یہ نہیں کرنا. میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام کے فریم میں رہ کے زندگی گزارنا, اس فریم سے باہر مت جاؤ بس, ورنہ پوری مجلس اسی پہ جائے گی. میں روک رہا. اربعین, اس سے اچھا مولا کا کیا میسج ہے؟ دا موسٹ پیسفل گیدرنگ وہ کربلا ہے. اس سے زیادہ پیسفل کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہے. سب ایک ساتھ جا رہے, سب کا مشن ایک ہے. وہ 3 دن کا مشن نہیں ہے, سال بھر زندگی کا مشن بنا. میں کیا بول رہا آپ سے, نہیں سمجھے آپ؟ وہ یہ نہیں ہے کہ واک کر رہے 3 دن 4 دن 5 دن, جب تک زیارت پہ, وہ میرا مشن ہے کہ پیسفل رہے, اب باہر نکلے تو ختم ہو گیا. وہ زیارت نہیں ہے. اور جب اربعین واک ہو یا کوئی واک ہو, میں اربعین کی مثال لے رہا ہوں, اربعین واک میں نجف اشرف سے چلے کربلا محلہ کے لیے, سب سے پہلے اپنے ٹیلی فونز کو پٹ آف کرو. آپ واک کر رہے اور ان کی بات گاسپ کرتے ہوئے زیارت واک نہیں ہوتی. خاموش مت سنو. ان کی بات کرتے ہوئے واک نہیں ہوتی. ٹیلی فونز کو پٹ آف کیوں کرنا؟ اس لیے کہ انڈیا پاکستان سے فون آ گیا, اچھا وہاں پہ یہ ہوا, وہاں یہ ہوا, اور کیا ہوا, ختم ہوگی زیارت. تمہاری واک کو شیطان خراب کر دے گا. ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہو کے نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں آ رہی. تم وہاں پہنچے تک ہر چیز کلین ہو گئی تمہاری. مقصد حسین کو سمجھو. یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر کی گاسپ کرتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہوئے جا رہے. سوچو تم کہاں جا رہے. آج تم واک کرتے ہوئے جا رہے اتنے آرام کے ساتھ, اسی طرح پل صراط سے آرام کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. میں نے بہت بڑی بات بولی, جاؤ گے. تو ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے جا رہا, ہر وضع کا, کہیں کوئی اسکریچ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. اس کے بعد وہاں جو کھانا بڑھتا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں. آپ تصور کر رہے کہ اتنا کیوں بانٹ رہے وہ لوگ, اتنا کیوں بانٹ رہے. ہر آدمی, کوئی آ کے آپ کو بولا کہ ہم اتنے دن رہے,
ایک وقت بھوکے رہ گئے. کربلا میں کھانا نہیں ملا, پانی نہیں ملا. آپ کو معلوم یہ مولا حسین کی وصیت تھی کربلا والوں سے, بنی اسد والوں سے وصیت تھی کہ سنو میرے زائرین آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا. خود تو بھوکے شہید ہو گئے, لیکن کہا تھا کہ میرے زائرین کا خیال رکھنا. کوئی آ کے بولا کہ روٹیاں ختم ہو گئی, کھانا نہیں ملا, اربعین کا دن, اس لیے کہ 40 ملین, وہ بھی میں زیادہ بولا, چلو 30 ملین لے لو, 3 کروڑ آدمی, ڈے آف اربعین جو پیک ہے اس دن سب رہتے وہاں پہ. بلڈ اپ ہوتے 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 اربعین کے دن ہر آدمی سرزمین کربلا پہ رہتا. آپ کو معلوم کربلا کی زمین پر کتنا پاپولیشن ہے کربلا میں؟ لوکل پاپولیشن نارمل ڈیز میں 30 لاکھ, 3 ملین, 4 ملین لے لو, 5 ملین لے لو, 5 ملین سے زیادہ اس سٹی کا پاپولیشن نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. 5 ملین, پھر یہ 40 ملین کہاں سے آ گئے؟ نہیں سمجھے آپ؟ پیچھے والوں کو بولو نہیں سمجھ رہے. ارے وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے. 5 ملین, 6 ملین, 10 ملین سے زیادہ, یہ 40 ملین آ کے سما کیسے گئے؟ ٹھہر گئے کیسا؟ زمین دھس کیوں نہیں گئی؟ عزیزو یہ زمین دھس ہی نہیں سکتی, ختم ہی نہیں ہو سکتی. روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین اس زمین کو پھیلا دیتے ہیں. کربلا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ. زمین ایسے پھیل جاتی. جب زمین کو پھیلا کون سکتا؟ جس کے باپ کی زمین ہو. یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کیوں؟ علی ابو تراب کا بیٹا ہے, حسین ابو تراب کے بیٹے. باپ کی زمینیں پھیلا دیا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا مجمع ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے. نو کمپلینس. کوئی آپ ایون ہالیڈے پہ جاؤ, کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم آتا. حسین کی طاقت, حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے, ایسا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. بندہ شان خدا کی ہے. تو اربعین کے دن میں حساب کر رہا تھا, لاسٹ ایئر میں کربلا مولا میں تھا, یہ سال نہیں ہوں. اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. سب سے بڑی زیارت ہے, سب سے بڑی زیارت. ایک مومن کی علامت ہے اربعین حسین میں زائر حسین ابن علی روزے اربعین رہے. نہیں گئے نا, کوئی بات نہیں, ڈس ہارٹیڈ مت ہو. یہاں زیارت اربعین پڑھو, روزے اربعین, انشاءاللہ وہ سب ملے گا. یہ اتنا کریم ہے مولا. اینیو تو 40 ملین ہم جب لاسٹ ایئر تھے, 40, چلو اب 30 کر لو. 30 ملین لوگ ڈے آف اربعین میں مولا حسین کے پاس تھے. دن بھر رہے تو 2 میل تو لیا ہوگا نا, 2 کھانے تو کھائے ہوں گے نا. ارے بولے یار, کھانا تو کھائے ہوں گے نا. کوئی بھوکا آیا؟ اچھا کھانا بھی پورا کھانا نہیں بول رہا میں, 1 روٹی بول رہا خالی. 2 روٹی تو کھائے ہوں گے دن بھر میں. نہیں سمجھا اجرے اب تک. صبح 1 روٹی, شام میں 1 روٹی تو کھایا ہوگا ظاہر. تو 2 روٹی کا مطلب کیا ہو گیا؟ 6 ملین روٹی آئی کہاں سے؟ نہیں سمجھا دوستو. حساب کرے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا. 6 ملین روٹی, اور یہ بھی نہیں ہے کہ 1 مہینہ پہلے بنی ہوئی باسی روٹی تھی.
حسین ہمیشہ تازہ کھلائے, پرانی روٹی نہیں کھلاتے مولا, فریش ایک دم. 6 ملین روٹی کربلا محلہ میں 2 فروری میں موجود تھی, سب نے کھایا. آئی کہاں سے 60 ملین روٹی آئی کہاں سے؟ سارے ایگزٹس بند ہیں, نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا, سارے راستے بند ہیں. جو آ گیا وہ آ گیا. ارے یار سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. 60 ملین روٹی آئی کہاں سے؟ تو اب پتا چلا کہ جو فرشتوں نے 5 روٹی حسین کی ماں کے پاس سے لیا تھا, اللہم صلی علی محمد والے محمد. جو فرشتوں نے آگے بھیک مانگا تھا شہزادی سے کہ ہم بھوکے ہیں, مسکین ہیں, ہم یتیم ہیں, اور میری مظلوم شہزادی نے دیے تھے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. 5 دے کے قیامت تک روٹیاں اللہ بھیجتا رہا. یہ حسین کی زیارت کا ثواب. آپ سوچو کیا ثواب ہے. ہم اگر آج ہی دیکھ رہا تھا روایت کہ کہاں کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ زیارت امام حسین کا اجر اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, تو تم ایک دن بھی نہ چھوڑو. لیکن دوستو زیارت کرنا جانا آسان ہے, جیسے جا رہے ویسے واپس نہیں آنا. جانے سے پہلے بھی چینج ہونا, جانے سے پہلے بھی اپنی لائف کو بدل کے جانا, حلال پیسے سے جانا. ایون کفن جو ہم لاتے ہیں ضرور لانا کفن, وہ بخشش کا سہارا بنے گا. ضرور لانا کفن, وہ ایسی بخشش کا سہارا بنے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں برانڈڈ ڈریسز لینے سے بہتر ہے کربلا کا کفن لو. جو برانڈڈ ڈریسز ہے نا وہ اپنے وارڈروب میں ہینگ ہی رہیں گے, ہم پہن بھی نہیں سکتے اور ہم چلے جائیں گے. کبھی تصور کر رہے یہ بات کہ لانا کیا کربلا. وہ جو کفن آ رہا نا وہ تمہاری زندگی کو پہلی رات سے بدل دیتی, رحمت کا کفن بن جاتا. کربلا پھر خاک شفا, 7 خاک شفا. ظہور بھائی کا اتنا اچھا شعر تھا, خاک شفا. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے اس زندگی کے لیے کہا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین والآخرت شفاعت الحسین. اللہ مولا حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب کرے. اور حسین اتنے کریم ابن کریم ہیں, جب دیتے ہیں تو غیر حساب دیتے ہیں, غیر حساب دیا مولا حسین. تو کوشش کرو. دیکھیے جانا آسان ہے, کوئی کام نہیں کر رہے اگر آپ اسی ساگا میں مولا حسین کے لیے, تو دین یہ لائف کیا ہے ہماری زندگی میں کیا ہے. کبھی سوچو, آج رات میں بستر پہ جا کے سوچو کہ ہم نے امام کے لیے کیا کام کیا. نماز, آپ بولیں گے میں نے نمازیں پڑھی, میں روزے رکھا, میں نے حج کیا. بابا یہ سب اپنے لیے کیا, حسین کے لیے نہیں. نماز اس لیے پڑھے کہ واجب ہے, روزے اس لیے رکھے کہ واجب ہے. کل امام پوچھے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, تو کیا ہے ہمارے پاس. کم از کم اپنے بچوں کو تیار کرو, اپنی نسل کو تیار کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. 40 قریب ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرو, یہ سوچو کہ میں مولا حسین کے لیے کیا کام کروں, کیا چیز چھوڑوں. آج 20 محرم ہو گئی, 20 ڈیز سے پوری دنیا میں بول رہا یہ بات. اب میں بار بار بول رہا کہ میں صرف باب العلم میں جو بیٹھے ان کے لیے نہیں پڑھا, میں سب کے لیے پڑھا. کہ گلوبل میسیج ہے کہ آپ یہ مجھے بولے کہ 20 دن میں ہم نے چھوڑا کیا حسین کے لیے اور لیا کیا حسین سے. کیا لیا مولا حسین سے؟ گرانٹیڈ مت لو. ارے میں نے مجلسیں کری اپنے لیے کری. ان کی مولا حسین آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, زر و جواہرات نہیں مانگ رہے. وہ کائنات کا مالک ہے, وہ مانگ رہا کیا تم سے؟
کہ جو میرے نانا کا دین ہے اس دین کا جو شرائط ہے اس پہ تو عمل کرو، اس پہ عمل کرو. یہ نہیں بول رہا مولا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نو. مولا بول رہا کہ پلیز جن جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جہاد کیا وہ کام تم نہیں کرنا. نہیں سمجھے؟ جن جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جہاد کیا، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آنا، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں مجلسیں بھی کر رہا اور اپنی زبان کو تیز بھی چلا رہا، میں کسی کو اذیت بھی دے رہا، میں تکلیف بھی دے رہا، یہ ایک ہو گیا. میں عزاداری بھی کر رہا اور حرام کھا رہا. نہیں کرو یار، نہیں کرو. عہد کرو. I'm so happy کہ کل کی مجلس کے بعد یہیں پر میں باہر جو بیٹھا ہوا تھا یوں تھا، لڑکے آئے، ایک لڑکی آئی باپ کے ساتھ، I'm following you، اور جو آپ نے بولا ہم نیت کر رہے کہ وہ دیں گے. بیٹھ کے خمس کے لیے حساب کیا کہ میں چاہتا میرا پیسہ حلال ہو. ینگ لڑکا ہے، جاب ہے، 2-3 آئے کہ میرا پیسہ حلال ہے. کیسا خاموش بیٹھ گئے دیکھو آپ لوگ. سننا ہی نہیں ہے. آپ نہیں سنے کوئی بات نہیں، میں تو سناؤں گا. جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، مجھے حق ممبر بھی ادا کرنا ہے. میں واہ کرا کے چلا جاؤں. What I'm going to get, what I'm going to get. اگر ایک نے بھی چینج کر دیا، ایک نے بھی دینا شروع کر دیا، ایک لڑکی نے سر پہ حجاب لا لیا تو میں کامیاب ہو گیا. میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا آپ سے؟ آپ کو معلوم ہے کل کا واقعہ ہے نا. اس نے آ کے کہا کہ یس I'm going to start now. I'm going to start now. کتنا خوشی ہوگی مجھے نہیں، مظلوم شہزادی کو. اب ماں باپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو رہی. اب میں خمس میں نہیں بول رہا، کل بھی بہت تھوڑا بولا، لیکن I'm telling you, I'm reminding you, everybody کہ پلیز اپنے پیسے کو حلال کرو، مت کرو حرام. تم کو اندازہ نہیں ہے. یہاں امام علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا کے سرمن کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو لہد کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، امام علی علیہ السلام کے جملے اور مشہور جملے مت بناؤ. روایت کا جملہ ہے کہ جب لٹاتا ہے بیٹا، ملینز کی تعداد میں وہ لوگ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، ملینز کی تعداد میں. اب میں زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ایک جملہ سن لو صرف. کہا کہ تم اتنے مجبور اور ہیلپلیس ہو جاؤ گے کہ وہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، زمین کے اوپر جب تم تھے تمہارے پاس طاقت تھی، تم چلتے تھے ان انسیکٹس کو اپنے پیروں سے رون دیتے تھے، اور آج تم اتنے مجبور ہو، اتنے ہیلپلیس ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی انسیکٹ جو کیڑے ہوں گے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. اب یہ مت بولا رہے میں تو بہت بڑا مولائی ہوں. بابا میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں مولائی ہوں. علی بولے یہ میرا ہے، مولا حسین بولے یہ میرا ہے. مولا حسین بولیں گے تو ہم کامیاب ہیں. ایسا مت کرو. میں آپ کی طرف نہیں بول رہا، جنرل میسیج دے رہا، کوئی برا نہیں ماننا. جنرل میسیج ہے کہ اپنے آپ کو ویسے ہم بلڈ کرنا، ویسے بنانا کہ امام ہماری طرف دیکھ لے. کیسا ہوگا ورنہ؟ دنیا کا معاشرہ آج 2 مجلسیں تھی دن میں، ایک نئی نیوز آ رہی ہے. I'm so sad. تکلیف کی بات ہے بھائی، تکلیف کی بات ہے. اگر ہماری کمیونٹی میں ہو رہا، ڈیورس ریٹ بڑھ رہا، ان لاس کے ساتھ حالات صحیح نہیں، اور ایٹیٹیوڈ آ گیا، یہ ساری چیزیں ہماری کمیونٹی میں. وائی؟ تم حسینی ہو، تم زیارات میں جاتے ہو، پھر تمہارے پاس یہ چیزیں کیسا؟ زیارت میں جا کے مولا حسین سے ملاقات کر کے آ رہے اور جیسے جا رہے ویسے واپس آ رہے بلینک، تو فائدہ کیا ہو رہا؟
مولا حسین سے مل کے آ رہے, مولا علی سے مل کے آ رہے, کوئی فکر نہیں ہماری, کوئی چینج نہیں. آپ سوچو کہ کیا حالت ہے. سلمان کتنے سال رہے رسول کے ساتھ؟ بولے, احد میں آئے تھے, احد کے بعد خندق میں آئے تھے سلمان. ہارڈلی 5-6 ایئرس, وہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں, غور سے سن. 5-6 ایئرس پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا رسول کا. پڑھنے کے بعد کبھی ان لوگوں کی بائیوگرافی پڑھ کے سناؤں گا, اتنی انٹرسٹنگ ہے. سلمان کی, ابو ذر کی, میسم کی, مقداد کی اور عمار یاسر کی, اینڈ ایکسٹراڈنری. تو لائف بدل جاتی ہے ان کی بائیوگرافی سننا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تو سلمان کتنے سال رہے؟ 4 یا 5 سال, 6 سال رسول کے. لیکن اس خلوص کے ساتھ گئے تھے, اس خلوص کے ساتھ انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا اور اتنا سیریسلی فالو کیا دا پاتھ آف امام علی کہ چند سالوں میں منیت کی منزل پہ پہنچ گئے. حرام کھاتے تو آتے تھے, میں کیا بول رہا یار, منیت کی منزل پہ پہنچ گئے. بہت بڑی بات ہے یہ, سوچ نہیں سکتے کہ منا اہل البیت بن گئے. اور کوئی اور نہیں بولا, وہ رسول بولا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں, یہ غلط ہے. چند سالوں میں ہم بائی برتھ شیعہ ہیں, ہمارے گرینڈ فادر سب مولا کے چاہنے والے تھے, بائی برتھ ہے ہم تو. لیکن ہمارے پاس چینج ہی نہیں, ہماری فکر ہی نہیں ہے. ہم اس وقت سوچتے ہی نہیں کہ سلمان کہاں سے پہنچ گیا. اب میں ابو ذر کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا فالو کیا امام علی, پلیز میری طرف دے, کیسے فالو کیا امام علی کے لیے راستے پہ. وہ جب اسلام آیا تو ابو ذر اپنے گاؤں میں تھے, مکے میں, ایک 50-100 کلومیٹر پہ ان کا گاؤں تھا. وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے جانوروں کو لے کے, گوڈس, شیپس, ان کو. تو ان کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا. غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ ہے. حملہ کیا جانوروں پہ. تو انہوں نے ویری کیجولی کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو طاقتور ہے, یہ لوگ کمزور ہے, تو اس پہ حملہ کر رہا. اس بھیڑیے کی زبان عربی نہیں ہے. پلٹ کے کہا تم مجھے بول رہے. مکے میں جا کے دیکھو آخری رسول آیا, اس پہ کتنا ظلم ہو رہا. انہوں نے لکڑی پھینکی اور مکہ آ گئے. میں بہت شاک کیا, ویری انٹرسٹنگ. اور اس وقت یہ حالت تھی کہ اللہ کا رسول گھر میں تھا, اس لیے کہ یہ سارے ظالمین, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے کے سارے اتنا ظلم کر رہے تھے کہ آپ کو ایک الگ جگہ پہ رکھ دیا گیا تھا, سرکار کو. تو اور سب بیٹھ کے کعبے کے اندر بیٹھ کے گوسپ کر رہے تھے, رسول کی برائی کر رہے تھے. تو اتنے میں یہ ابو ذر گئے اور جا کے بیٹھ گئے خاموش کعبے پہ کے پاس, زمزم پیا اور بیٹھ گئے. اتنے میں وہ گروپس میں آواز پھیلی کہ ارے دیکھو ابو طالب آ رہے, ابو طالب آ رہے. پہلی دفعہ انہوں نے جناب ابو طالب کو دیکھا کہ ہیوج, ایک شاندار پرسنالٹی, جو 12 اماموں کا باپ ہے. کیسا ہوگا, کیسا ہوگا, صدقے ان کے اوپر. افسوس ہوئی کہ میں نہیں پڑھ سکا ان کے اوپر زیادہ. تو شاندار طریقے سے جناب ابو طالب آئے, آ کے کعبے کا طواف کیا, ابو ذر کو دیکھا, اجنبی بندہ ہے, لباس الگ ہے. پوچھا تم مسافر ہو؟ تو کہا ہاں. کہا کیوں آئے ہو؟ یہ سردار ہے مکے خانہ کعبہ کے. تو کہا نہیں, مجھے بہت ضروری کام ہے, کسی سے ملنا ہے. تو کہا مل لیا؟ تو کہا نہیں ملا. پوچھا کھانا کھایا؟ سخاوت تو اینڈ تھی یار, کہ مکے میں کوئی آئے اور بغیر ابو طالب کے دسترخوان پہ جائے, وہ جا ہی نہیں سکتا تھا. میں آپ نے سن لیا, ان کی ایک نظر کرو ابو طالب کی ہمیشہ. کوئی پریشانی ہے, کوئی بولو کہ میں جناب ابو طالب کے نام پہ کسی یتیم سید کو کھانا کھلاؤں گا, کسی بیوہ کو کھانا کھلاؤں گا ابو طالب کے نام پہ. تم دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے, کیسے تمہارے رزق کے دروازے کھلتے, کیسے امپاسبل چیز پاسبل ہوتی. بہرحال جناب ابو طالب کی عجیب نظر ہے. تو وہ بی بی ام البنین کی بھی یہی ہے, وہ صرف سلوات کی بی بی ام البنین, کہ آپ 118 مرتبہ سلوات پڑھ کے
جناب ام البنین کو ہدیہ کر دو کہ میرا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام ہے، آپ کریں گی تو میں آپ کو ہر مہینے ہر روز اتنے صلوات پڑھ کے ہدیہ کروں. عباس کی ماں ہے، ایسا کرتے ہیں کام. تو جناب ابو طالب ابو ذر کو لے کے گئے، کھانا کھلایا. دوسرے دن آئے تو دوسرے دن پھر ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے اور وہی ہوا. میں اس کو وہ نہیں کر رہا، پھر لے جا کے کھانا. 3 دن کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ تم کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ آخری نبی آیا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. تو ابو طالب نے کہا کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں. انہوں نے بلا کے جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. اب دیکھو سیکیورٹی سسٹم کیا کیا تھا. جناب حمزہ کے حوالے کر کے کہا تم ان کے پاس جاؤ، یہ تمہارے لیے راستے کھولیں گے. حمزہ نے بھی یہی سوال کیا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ ابو ذر نے کہا ہاں لاتے. انہوں نے لے کے جا کے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کے حوالے کر دیا. آپ دیکھو کیسے لیئرز بنائے تھے. جناب جعفر طیار نے بھی وہی سوال کیا، وہ بہت شارٹ کر رہا، وہی سوال کیا. اس نے کہا ہاں میں لاتا. انہوں نے لکھ جا کے مولا کے حوالے کیا. اب اس کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا، مولا کے حوالے کیا. مولا نے بھی یہی سوال کیا کہ تم آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو؟ ابو ذر نے کہا ہاں لاتا. اب مولا نے، اب پلیز جملے غور سے سنو، مولا نے ابو ذر سے کہا فالو می. میں کیا بول رہا ہوں؟ میرے پیچھے چلو، میں جہاں جاؤں وہاں تک چلنا. ایک دفعہ علی نے بولا تھا میرے پیچھے چلو. ارے یار پیچھے والوں کو بولو. ایک دفعہ بولا، پوری زندگی چلتا رہا ابو ذر. ہم کو نہیں بول رہے مولا، ہم کو بھی تو یہی بول رہے. اور ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر سے زیادہ سچا، آنیسٹ زمین پہ کوئی نہیں تھا. زمین نے بوجھ ہی نہیں اٹھا، آسمان نے سایہ نہیں کیا. یہ عابد بغرامی کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے جملے. سرکار بول رہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. آپ سوچو علی والے کی صداقت کی گواہی رسول دے جو ایمان کے 9 درجوں پر ہے. ابو ذر کو لے کے مولا پیچھے پیچھے ابو ذر چلتا رہا. اس دروازے پہ پہنچے، ادھر ادھر دیکھا، جوان. میرا مولا تو ہمیشہ جوان. علی والے جب رہتے تو علی ہے نہیں. اندر گئے. ابو ذر کہتے ہیں I couldn't believe. اندر حجرے میں لے کر گئے، لے کے جا کے رائٹ پہ مڑے. رائٹ کا جو حجرہ تھا، جب میں انٹر ہوا تو کائنات کا مالک بیٹھا ہوا ہے، سرکار بیٹھے ہوئے. سرکار جانتے تھے کہ یہ آنے والا ہے. سلام کیا اور یقین نہیں آیا کہ رسول کے سامنے. کہا کہ میں ایمان لا، کلمہ پڑھائیے. اللہ کے رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا. اب دیکھو ابو ذر کا، میں نے ابھی جملہ والا نا کہ علی اور حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، میں نے ابھی کہا آپ سے. ابو ذر باہر آئے، سیدھا مقام ابراہیم کے پاس گئے. یہ سارے کافر و مشرکین بیٹھے ہوئے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی ابو ذر کی طرح یہ تبلیغ کرو، نو. میں بار بار بول رہا، ویری کلیئر میسج کہ باہر جا کے تم نہیں کرنا جیسے ابو ذر نے کیا تھا. وہ آئے مقام ابراہیم کے پاس، اس کے بعد حجر اسود کے پاس گئے، کھڑے رہے. وہ پکار کے کہا یا ایھا الناس، یہاں ہو. سارے کافر جمع ہو گئے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کا رسول تبلیغ نہیں کر رہا تھا، گھر میں تھے، اس لیے کہ ظالمین راستے بند کر دیے. وہاں کھڑے رہ کے پورے کافروں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنا تھا، پورے کافر مل کے اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے. بیٹھ گئے خاموش. کہا ہم روک رہے رسول کو، اور یہ کون ہے؟ 2 دفعہ. دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا. کر کے سیدھا رسول کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر، جو تم کو کرنا تھا تم نے کر دیا، اب تم جاؤ یہاں سے. اور جب میں کھجوروں والے شہر میں آؤں جب آنا. ارے نہیں سمجھے، مدینے کو کھجوروں والا شہر بولتے تھے. اور اب دیکھو 3 دن تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. ابو ذر کے ماموں تھے بہت پیسے والے. ابو ذر تو غریب آدمی تھا.
یتیم تھے اور ان کے ماموں لاولد تھے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ, انہوں نے ساری اپنی پراپرٹی کو تمہارے نام پہ کر دی, مالدار بھی ہو گئے اور پہنچ بھی گئے, جان بھی بچ گئی. آپ نے غور کیا جب تم کچھ کرو گے نا امام کے لیے تو تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, بالکل مت پریشان ہو, تمہارے لیے تمہارا امام سرپرست ہے. میں بار بار بول رہا کہ یا آپ یونیس میں جا کے تبلیغ نہیں کرنا, ایسی تبلیغ, بازاروں میں نہیں جانا, مارکیٹ میں نہیں جانا, اس طرح کی تبلیغ جیسی چاہتی اپنے کردار سے, اپنے علم سے. آپ مولانا حسین کی تبلیغ کرو اور سوشل میڈیا پہ کرو, ان کے سیئنگز کو لگاؤ, کر کے پھر دعا مانگو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. زیارت اور شفاعت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہ سب کو زیارت نصیب ہو اور سب کو شفاعت نصیب ہو. اس لیے کہ اگر زیارت مل جائے اور شفاعت ہو جائے تو ختم ہو گیا. اور ایک چیز یاد رکھو, جب تم جاؤ گے زیارت کو تو واپس آئے تو تم کو شفاعت مل گئی, یو ہیو گاٹ اٹ, ہر چیز مل گئی تم. ایسا مانگو جیسا حور نے مانگا تھا, اس انداز سے مانگو جیسے فطرس نے مانگا تھا. مولا نے دیا, سب کو دیا, جس کو کوئی دے نہیں سکتا تھا اس کو دے دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جتنا مانگ سکتے ہیں, مانگنے میں جو مزہ ہے نا, بندوں سے نہیں, ان سے. بندوں سے مانگو گے عزت جائے گی, ان سے مانگو گے عزت ملے گی. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. You have to trust your Allah, you have to trust your Imam. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. اور اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے مانگو کہ مولا, اور مولا کو بول کے مانگو کہ مولا میں کس کے پاس جاؤں, where you want me to go. آپ ہی تو میرے سردار ہیں, آپ ہی تو میرے آقا ہیں. جتنا مانگو گے, لیکن مانگنا شرط ہے, مانگنا شرط ہے. اور مانگنے سے یہ تو مانگ رہے آپ, دوسری چیز کیا کرنا جو مولا حسین کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. آپ بولیں گے کیا ہے؟ غور سے سنا, ختم کر رہا مجلس, میرا ٹائم ہو گیا. مولا حسین کی فیوریٹ چیز کیا ہے, بہت پسند ہے, وہ ہے شب نماز. خاموش مت ہو, خاموش مت ہو. نماز شب, نماز شب, نماز شب, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں. مولا حسین کی نماز حسین ہے, حسین نماز ہے. لیکن مولا حسین نے کی خواہش کیا, لاسٹ ول آف امام حسین, اتنے بڑے مجمع سے باب العلم میں بول رہا, ول آف امام حسین, آخری وصیت. ابھی مصائب پہ نہیں آئے, 2 منٹ ٹھہر جائیں. جب مولا حسین رخصت کے لیے آئے, اللہ ہم سب کو توفیق دو اس کی عبادت کرنے کے لیے. ایسے اتنی چھوٹی آمین بولے کہ تو ملے گی توفیق. یہ دل سے بولو نا. میں آپ کو وہ گفٹ دے کے جا رہا ہے, گولڈن گفٹ ہے کہ عبادت کی توفیق مجھے مل جائے. عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت صرف نماز نہیں ہے. مومن کو دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے, لیکن اللہ جانتا کہ یہ مسکراہٹ میں کتنی کڑواہٹ بھی ہے. کیا بول رہا میں, دل میں کچھ ہے اور بیٹھ کے میں مسکرا رہا. فور واٹ؟ ہم دھوکہ کس کو دے رہے؟ اللہ کو. اللہ نہیں جانتا میرے دل کو. میرے اس بھائی سے میں بات ہی نہیں کرتا مسیساگا میں. دیکھیں میں بار بار مسیساگا بول رہا تھا, اس کا ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے میری بات. میں ایک جنرل میسج دے رہا, برا مت پانا. تو یہ چیز نماز شب سب سے فیورٹ نماز, پلیز میرے الفاظ پہ مت جاؤ. یہ خواہش ہے مولا حسین کی, رخصت کے لیے آئے, رخصت ہو کے سب کو سلام کر کے چوتھے امام کے پاس گئے, وصیتیں کی. اس کے بعد جب نکل رہے تھے خیمے سے, ساری بیویاں جمع ہیں, ساری بیویاں دوہرا کھڑی ہوئی تھی. ہر بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھتا مولا, رکھ کے کہتا کہ اللہ تم کو صبر دے میرے غم میں, صبر دے صبر دے صبر دے صبر دے صبر دے. دیتے ہوئے خیمے کے دروازے تک پہنچے تو دونوں بہنیں تڑپ رہی, دونوں شہزادیاں تڑپ رہی. کبھی شہزادی زینب کے ماتھے کو چوما, کبھی شہزادی ام کلثوم کے ماتھے کو چوما, بہنوں کو سینے سے لگایا.
سیدانیاں کہہ رہی تھی کہ بھیا ہم کیسے رہیں گے بغیر تمہارے. سینے سے لگا کے اب تصور کرو ایک شفیق بھائی باپ ماں جو بھی سمجھو, مولا حسین نے دونوں شہزادی ان کے سامنے تو پورا منظر تھا, سینے سے لگا کے ماتھے کو چوم کے بس اتنا کہا, بہن زینب حسین کو نماز شب میں مت بھولو. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا مولا حسین بول رہے. میرا بھی آخری پیغام اسی سادہ کی ہے میرے مجالس کا, میرے یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, لڑکیوں کو لڑکوں. اچھا رشتہ چاہتے ہیپی, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ, آپ مجھے واٹس ایپ کرو اور مجھ سے بتاؤ مجھے. ہیپی میرڈ لائف چاہتے, شب نماز, پھر دیکھو تمہاری کتنی ہیپی میرڈ لائف ہوتی ہے. ڈیفرنسز ختم ہوتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ, مدر ان لا کے ساتھ ڈیفرنسز ختم ہوتے ہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوتا. اچھا پوری 11 رکعت مت پڑھو, 3 رکعت ہی پڑھو, ٹائم نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں. یو اسٹارٹ فرام 3 رکعت, 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. 40 نام نہیں لے سکتے, 10 لے لو, ڈزنٹ میٹر کہ آپ 40 لو 100 لو. چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, میرا مولا 4000 نام لیتا تھا. آپ 5 لو 10 لو, لیکن لو, اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی بڑھتی, بیماریوں سے انسان بچتا, زندگی بڑھتی. زندگی کیسے بڑھتی؟ جب آپ مرحومین کے نام لیتے تو وہ مرحومین کو جب اجر ملتا تو وہ لوگ پوچھتے یہ آ رہا کہاں سے, تو ان کو بتایا جاتا کہ فلاں نماز شب میں تیرا نام لینا, تو وہ وہاں سے دعا کرتے کہ پروردگار اس میرے بھائی کو, میری بہن کو, میرے رشتہ دار کو, اس مومن کو بیماریوں سے بچا اور اس کی زندگی میں برکت دے. کیوں؟ بیماریوں سے بیمار رہے گا تو پڑے گا نہیں, یہ بھی آپ کو صحت ہوتی اس کی, ان لوگوں کی دعا آپ کو لگتی. آخر میں آپ بولتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اور دل میں نیت کرو کہ مولا حسین یہ میں آپ کی خواہش تھی نا, اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. مولا حسین کے رشتے کو اپنے ساتھ رکھو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت حسین. تو یہ, اور ایک بات بولوں, اولاد کل ہی باہر پوچھ رہے تھے کہ مجھے بیٹا نہیں ہوا, 6 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, بچے نہیں ہوئے. نماز شب پڑھو. نماز شب بیٹا بھی دیتا ہے, بیٹی بھی دیتی. یہ مت بولو کہ نماز سے بیٹا کیسے. میرے مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا ہے, میرے مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے. کر کے دیکھو, میرے پاس 1000 مثالیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں کو جو فائدہ ہو. پلیز کم از کم یہ آخری جو میں نے باتیں کی اس پہ عمل کرو. اگر کسی ایک نے بھی نماز شب شروع کر دی تو میرے پورے 7 مجلسیں قبول ہو گئے. اسٹارٹ تو کرو یار. نماز شب پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, اس کا رسک کبھی آفس سے لے آف نہیں ہوتا, اس کا بزنس ڈاؤن نہیں ہوتا. میں نے موچی دروازے کا قصہ سنایا تھا. پلیز میرے یوتھ کو بڑا, بڑے تو پڑھتے ہوں گے, کہ اسٹارٹ فرام ٹو نائٹ, آج گھر جاؤ. اور ایک چیز اور روک کے بولتا کہ شیطان اتنی آسانی سے پڑھنے بھی نہیں دے گا آپ کو, کبھی نہیں پڑھنے دے. آپ ارادہ کریں گے آ جائے گا, اتنی نیند آ جائے گی کہ آپ بستر پہ چلے جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ وضو کرنے نہیں دے گا آپ کو, لیکن 10 منٹ اسپیئر کرو مولا حسین کے لیے. میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا میرے یوتھ سے, جسٹ 10 منٹس دو اور مولا حسین کو دے دو. پھر دیکھو, کچھ مت کرو, گھر جاؤ, کھانا کھاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, کوئی مشکل نہیں. ہر گھر میں برکت ہوتی, ہر گھر میں, جس گھر میں شب نماز ہوتی اس کے گھر میں بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں نہیں آتی. دیکھیے امتحان تو ہوگا, اگر کچھ نہ آئے تو بندہ فرعون ہو جائے. کچھ تو آتے, ایسا نہیں ہے, آنا بھی چاہیے. آئیں اور جاتے بھی ان کی وجہ سے. بس میرا لاسٹ میسج تھا, اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ فرسٹ ڈے سے عشر محرم کے بعد کئی عشر میں اتنا بڑا مجمع آیا. میری ماں بہنیں آئیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اب ان کے لیے اب اتنی آہستہ آمین کیوں بول رہے؟
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھو آواز بڑھ گئی نا. تو بہرحال میسیساگا کے مومنین اور پوری دنیا کے مومنین اور مومنات کو اللہ سلامت رکھے, آزاداری کی حفاظت کرے, دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کرے. اور یہ دعا کرو فرش اعضا پہ بیٹھ کے کہ اللہ ہم کو توفیق دے, سعادت دے, صحت دے کہ ہم یہ سال پوری 8 ربیع الاول تک آزاداری حسین کریں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں یہاں کے مینجمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کا. سب سے پہلے فرزند مظلوم بی بی زہرا کا شکر گزار ہوں. یہ طبیعت خراب تھی, ڈزنٹ میٹر, ہر طاقت وہی دیتے, ہر چیز وہ دیتے. جو میں سانس لے رہا ہوں ان کی وجہ سے لے رہا ہوں, جو روٹی کھا رہا ہوں ان کی وجہ سے کھا. میرے مظلوم امام, اسی طرح بامبے کا اشراز بھی ہوئے. میں یہاں پہنچ گیا, میں پرسوں امریکہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ. پھر میں 8 ربیع الاول تک یہیں پر ہوں. یہ ناٹ ان کینیڈا, USA میں ہوں انشاءاللہ. دعا کرنا, میں کچھ نہیں چاہتا, آپ سے دعا چاہتا ہوں. جسٹ پرے فار می, دعا کرنا کہ صحت رہی, اسٹرینتھنگ آ جائے پیروں میں انشاءاللہ انشاءاللہ. بس مولا سب کو سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے. دوستو غریب امام ہے میرا حسین, اتنا غریب ہے, اتنا غریب ہے کہ ظالموں نے اتنا ظلم سے شہید کیا, شہادت کے بعد بھی وہ ظلم کیا کہ سب کے لاشیں تو الگ ہو گئی, ایک غریب حسین کے لاشیں پہ گھوڑے دوڑا دیے. 11 محرم کو قافلہ چلا, سیدانی نے نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا, آج کوئی سوار کرنے والا نہیں. اس وقت قافلہ کوفے میں اور کوفے کے بازاروں میں. آپ کو معلوم کوفہ کیا تھا؟ جب میرے مولا کی ظاہری حکومت کے لیے مولا مدینے سے کوفہ آئے, اکیلے آئے تھے. مولا حسن سے کہا تھا سیدانیوں کو لے کے رات کے وقت پہنچنا کوفہ, اور کوفے سے باہر, شہر سے باہر اپنے قافلے کو روکنا اور مجھے اطلاع کرنا. مولا حسن اسی طرح سیدانیوں کو لے کے کوفہ پہنچے, کوفے کے باہر اپنے قافلے کو ٹھہرایا. رات کا وقت تھا. مولا نے جا کے مولا علی سے کہا کہ بابا ہم لوگ آ گئے. تو امام علی خود چلتے ہوئے, چھوٹا سا شہر ہے, باہر آئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اماری کے قریب گئے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ سن رہے میں کہہ رہا. جیسے ہی ایک دروازہ آیا, کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. آہستہ نہیں رونا دوستو, آہستہ نہیں رونا. بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. پھر آگے بڑھا, یہ دوسرا دروازہ ہے. پھر جب قافلہ بازار سے جانے لگا, وہ ہماری پورا بازار بند ہے, لیکن علی کہتے ہیں کہ بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. تو شہزادی نے کہا بابا مجھے کیوں بول رہے؟ تو کہا بیٹی ایک وقت آئے گا کہ یہی بازار ہوگا, یہی دروازے ہوں گے. اشمت تعارف کرا ہوا عزیز زینب. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح آپ کو آباد رکھے مولا. یہ قافلہ ظالم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا. ظالم تخت پہ تھا, سیدانیاں گوشے میں ٹھہری ہوئی ہیں. ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں بیت تھی, چوبے بیت. وہ میرے مولا حسین پہ یزید کی طرح ظلم کر رہا تھا. چوہتے امام بھی کھڑے ہوئے سامنے. ابن زیاد نے اشارہ کیا اپنے وزیر سے کہ نیچے جا کر اس قیدی کو لے کر آؤ. کچھ دیر میں دربار میں زنجیروں کی جھنکار تھی. ایک قیدی انٹر ہوا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. وہ آیا اور کھڑا ہو گیا ابن زیاد کے سامنے. تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا ابن زیاد کے کہ اے مختار, تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا.
مختار نے بھرے ہوئے دربار میں کہا کہ میرا امیر تو حسین ہے، میں حسین کو سلام کرتا ہوں. یہ کہنا تھا. ابن زیاد نے کہا کہ اے مختار کہ اپنے حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ تیرا نجیس دربار میرا آقا کیوں آئے گا، بس یہ کہنا تھا. اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا، مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. عزیزو یقین نہیں آیا، انگڑائی لی، آگے بڑھنا چاہا. پیچھے سے آواز آئی کہ مختار ٹھہر جا. اب جو پلٹ کے دیکھا میرا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا. امام نے کہا مختار نگاہوں کو نیچے کر لے، یہ زینب اور ام کلثوم. مولا آباد رکھے. آج آخری مجلس سے 5 منٹ اور میں صاحب پڑھوں گا کہ ایسا فرصت ہو کہ بی بی کے دل کو سکون پہنچے. کہا مختار ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بابا ذبح ہو گیا. عزیزہ پھر کوفے سے یہ قافلہ چلا، ان راستوں سے جا رہا تھا، ایسے راستوں سے جا رہا تھا کہ عمر سعد نے آ کے پاس شمر نے آ کے کہا کہ آگے کا راستہ، بس 2-3 منٹ کے مصائب ہے، بس آگے کا راستہ صحیح نہیں، بہتر ہے کہ ہم یہیں پہ رک جائیں. تو عمر سعد نے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے، ہم ایسے نہیں رک سکتے، معلوم کر کسی کا گھر ہے یہاں پر قریب میں کہ ہم وہاں جا کے ٹھہر جائیں. شمر نے معلوم کیا، بہت ہی قریب ایک بہت بڑا خسر تھا، پیلس تھا، محل تھا. اس نے آ کے عمر سعد سے کہا کہ ایک خسر ہے، کہا کہ وہاں جا کے معلوم کر کس کا ہے، وہاں ٹھہر جا. پورے قافلے کو روک لیا. دوستو اب جاتا ہے شمر ظالم، معلوم کیا تو پتہ چلا ایک خاتون کا یہ محل ہے، ایک لیڈی کا محل ہے، ایک عورت کا محل. کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، حکومت کے لوگ ہیں. وہ بی آئی پردے کے پیچھے، ظالم شمر سے گفتگو ہوئی. شمر کہتا ہے کہ ہم آج کی رات تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں، کچھ قیدی ہیں، ہم تیرے پاس قیام کرنا چاہتے ہیں. اس بیوی نے کہا کہ میں ایسے نہیں رکھوں گی، میں پہلے سروں کو دیکھوں گی کس کے سر. اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام شیرین ہے. آہستہ نہیں رونا، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. ایسا تڑپ کے رو، تڑپ کے رو، بیوی تمہارے فرصے کو قبول کرے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. اس نے کہا میرا نام شیرین ہے، اور کہا کہ میں پہلے سروں کو دیکھوں گی. سب سے پہلے شیرین کے سامنے میرے مولا حسین کا سر پیش کیا گیا. شیرین نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا، ایک لمحہ رک کے کہا ارے بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا، بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا. حسین کی غربت، حسین کی مظلومیت. اس نے کہا میں اس سروں کو ضرور رکھوں گی. قافلہ رکا، ظالمین کہیں اور بیٹھے. سیدانیہ محل میں آئی. شیرین نے ایک ایک بیوی کو بٹھایا، سارے سر مبارک رکھے ہوئے. بس دوستو 1 منٹ یا 2 منٹ ختم ہو گئی مجلس، سب رکھے ہوئے. اس وقت شیرین نے جب بیویوں کو بٹھا کے جانے لگی تو اپنی یہ بیویوں نے شہزادی زینب سے کہا کہ بیوی یہ مالک جو ہے بڑی مہربان معلوم ہوتی، آپ اس سے کہیے کہ ہمارے وارثوں کے سر سب رکھے ہوئے، جب سے ہمارے بچے ذبح ہوئے ہم نے بچوں کے سر کو اٹھایا نہیں، ماتم نہیں کیا. اس سے کہیے کہ یہ سر رات میں ہم کو دے دے. شہزادی نے بلا کے شیرین سے کہا تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اتنی مہربانی اور کر، یہ سب مائیں ہیں، ان کے بچوں کے سر ہیں، تو ان کے سروں کو دے دے تو کم از کم ان کے دل کو سکون ملے، یہ ماتم کر لے. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا. لیلا نے کہا ہاں یہ میرا لال، ارے جس کے شادی کے ارمان تھے اس کا لاشا آیا. قاسم کا سر ام فروا نے لیا، علی اصغر کا سر رباب نے لیا.
جب عباس کا سر اٹھا ساری بیویوں نے کہا میں نے پردے کا محافظ تھا. بس آخر میں شیرین نے میرے مولا حسین کا سر مبارک دوستوں اٹھایا تو میری شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے سر کو لے کے کہا ہائے حسین. بس اتنا کہنا تھا. شیرین رک گئی. کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا, یہ میرے آقا کا نام ہے, کوئی اور نام لو. شیرین نے کہا عباس کے بھائی. پھر رک گئی. کہا یہ نام بھی نہیں لینا. شیرین نے کہا, زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. تو شیرین نے پلٹ کے کہا ارے یہ کون حسین ہے؟ تو زینب نے کہا ارے یہ علی و فاطمہ کا بیٹا. شیرین نے سر کو لے کے کہا کہ مولا وعدہ کیا تھا لیکن ایسا وعدہ مولا اب کیسے میں زندہ رہوں. پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ, میری سیدانیوں کا واسطہ, ان آوازوں پر اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آمین بولو, سب بولے. پروردگار ہماری یہ مجالس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ ساری مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما, ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما, شیعت کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر, محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھ. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار آج جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بنے. ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ 8 ربیع الاول تک مسلسل مولا حسین کی عزاداری کریں. اللہ صحت اور عزت کے ساتھ رکھنا. میرے امام کو سلامت رکھ. جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. ایک سورہ فاتحہ.